صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے اپنا ایک کریمانہ ضابطہ بیان فرمایا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا تو ہم اس کو اس ایک نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. اور جو کوئی ایک گناہ لے کر آئے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو گناہ کی سزا بھی اس کو 10 گنا دی جائے گی. نہیں، ایک گناہ اور ایک بدی کی سزا صرف ایک ہی گناہ اس کو دی جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کریمانہ ضابطہ بیان فرمایا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی ایک نیکی کے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس نیکی کے ارادے کرنے پر ہی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، صرف ارادہ کرنے پر. اور اگر وہ اس نیکی کو کر لیتا ہے، اس اچھے کام کو انجام دے دیتا ہے، تو پھر اس کو اس ایک نیکی کا، اس ایک اچھے عمل کا 10 گنا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. اور جو کوئی کسی گناہ کا، کسی برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو ابھی اس نے اس برے کام کو، اس برائی کو نہیں کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک گناہ صرف ارادہ کرنے پر لکھ دیا جائے گا. نہیں، بلکہ جب تک وہ اس گناہ کو کر نہیں لیتا، بلکہ اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ سے رک گیا، تو گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ کا ارادہ بدل دینا، تو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ سے رکنے پر بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا کریمانہ ضابطہ ہے. اللہ تبارک و تعالی تو اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے تلاش فرماتا ہے. ہم انسانوں سے امیدیں باندھتے ہیں، امیدیں لگاتے ہیں، اور کوئی ہماری ضرورت ہے تو اپنے کسی جاننے والے سے، اپنے کسی خاص آدمی سے، کبھی کوئی آدمی ضرورت میں کوئی مطالبہ بھی کر دیتا ہے، چاہے وہ بطور قرض ہی ہو. لیکن دنیا والوں کا یہ معاملہ ہے کہ جب آدمی کوئی دست سوال کسی کے سامنے دراز کرتا ہے، کوئی مانگنے کا یا کوئی کسی چیز کا اپنے کسی خاص سے مطالبہ کر دیتا ہے، تو اس کا چہرہ بدل جاتا ہے. جو تعلقات اب تک اس کے تھے، اس تعلقات میں کچھ کمی آ جاتی ہے. یعنی لوگ، دنیا والے، خلاصہ یہ ہے کہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بڑے خوش ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اپنی ضرورتوں کا سوال کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کی ایسی کریمانہ ذات ہے.
تو اس لیے میرے بزرگوں دوستوں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں منع فرمایا ہے ہمیں ان سے رکنا چاہیے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اوامر جن کاموں کے کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے ہمیں ان کو بجا لانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بے پناہ عطا فرماتے ہیں، بے پناہ نوازتے ہیں۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی بڑا ہی نیک کام انجام دیں گے، بلکہ جب بھی ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ کسی نیکی کسی چھوٹے نیک کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی برے کام کو کسی گناہ کے کام کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی کون سی ادا پسند آ جائے اور اس پر اس کی نجات کا حکم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نجات کا فیصلہ ہو جائے، کس عمل پر ہو جائے وہ ہمارے نظروں میں بظاہر چھوٹا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا اپنے کسی بندے کا وہ نیک عمل پسند آ گیا تو اسی پر اس کی نجات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ مشہور حدیث ہے، مشہور واقعہ ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بدکار عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے پر ترس کھایا اور اس کو پانی پلا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اسی نیکی پر اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا، حالانکہ وہ بدکار عورت ہے۔ اور دوسری طرف ایک عورت ہے جو پرہیزگار ہے، تقوی والی زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس نے ایک بلی پر ظلم کیا اور بلی کو بھوکے پیاسے قید کر کے رکھا، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس برے عمل کی وجہ سے اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، نہ تو ہمیں اپنی عبادتوں پر، نہ ہمیں اپنے نماز روزے پر اطمینان کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر احکام فرض فرمائے ہیں ان احکام کو ہم بجا لاتے رہیں، نماز روزے کی اور دینی زندگی، اب دین پر ہم عمل کرتے رہیں، لیکن اللہ سے ہر وقت اللہ کا فضل ہی مانگتے رہیں، اس لیے کہ ہمارا جو بیڑا پار ہوگا وہ اللہ کے فضل ہی پر ہوگا، سچی بات، اور کسی چھوٹے نیک عمل کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی گناہ کا معاملہ ہے تو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، گناہ چاہے چھوٹا ہو، ہماری نظروں میں بظاہر وہ چھوٹا ہے، لیکن اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تباہی کے لیے وہی کافی ہو جائے۔ اس کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال بیان فرمائی، کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ اگر کسی شخص کے دامن پر کوئی آگ کی چھوٹی سی چنگاری آ کر گر جائے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ چھوٹی سی چنگاری ہی تو ہے، اس لیے اس کو رہنے دیا جائے اور اس کی طرف توجہ نہ دے اور اس کو وہ نہ بجھائے، تو میرے بزرگوں دوستوں وہ چھوٹی سی چنگاری ہی دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ اس کے پورے کپڑے کو جلا کر خاک کر دے گی۔ ایسا ہی گناہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں اور اس کو کر رہے ہیں تو آپ نے سبھی نے سنا ہوگا کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ اور دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، تو وہ رفتہ رفتہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی نیک بات
اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اس لیے گناہ چاہے چھوٹا ہو، گناہ چاہے بڑا ہو، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی چھوٹے گناہ کو چلیے چھوٹا سمجھ کر لیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، مومن کی مثال حدیث پاک کے اندر یہ فرمائی ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن گناہ سے ایسا ڈرتا ہے جیسا کہ ایک وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گرا جا رہا ہو۔ بھئی کوئی آدمی اگر کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو اور وہ پہاڑ کھسک رہا ہو تو وہ کیا نہیں ڈرے گا؟ وہ لرز جائے گا اور اس پہاڑ سے کہیں اور بھاگ کر نکل جائے گا۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ گناہ کو اتنا بھاری اور اتنی خطرناک چیز سمجھتا ہے جیسا کہ اس کے اوپر کوئی پہاڑ گر رہا ہو۔ اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ کو اتنا معمولی سمجھتا ہے کہ جیسا کہ ناک پر ایک مکھی بیٹھی ہو اور وہ اس مکھی کو اڑا دے انگلی کے اشارے سے۔ اس لیے ہمیں گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور جو چھوٹی چھوٹی نیکی کے کام ہیں تو ہمیں ان کو انجام دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی اذان ہمارے سامنے 24 گھنٹے میں ہوتی ہے، اور اذان جب ہوتی ہے تو اس وقت ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ جس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑے تو اس کو اذان کا جواب دینا چاہیے۔ ہم اس کو معمولی سمجھ کر کہ کوئی فرض اور واجب تو ہے نہیں، ایک چھوٹا سا نیکی کا کام ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہ دیں، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہوتے تھے، ہم سے باتیں کرتے ہوئے ہوتے تھے، اور جیسے ہی مؤذن کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی، اللہ اکبر کے صدا ہمارے کانوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فوراً بدل جایا کرتا تھا کہ میرے مالک نے مجھے پکارا ہے، مجھے بلایا ہے، تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے، اور جو ابھی تک باتیں فرما رہے تھے اپنی پاک بیویوں سے ان باتوں کو روک دیا کرتے تھے، بند کر دیا کرتے تھے، اور پھر اذان کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمارے سامنے بھی 24 گھنٹے میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، لیکن میرے بزرگوں دوستوں ہمارا عمل اس کے خلاف ہے۔ ہم توجہ نہیں دیتے کہ ہاں ہمیں اذان کا جواب دینا چاہیے، ہم اپنی باتوں کے اندر، اپنے کاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں، حالانکہ اتنا بڑا ثواب ہے اذان کے جواب دینے کا کہ جب اذان ہو تو اللہ اکبر کے جواب میں جو شخص اللہ اکبر کہے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں بھی یہی پڑھے گا، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پھر اللہ اکبر اس کے جواب میں بھی یہی، اور لا الہ الا اللہ اس کے جواب میں بھی یہی، اور اس کے بعد درود شریف پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ درود شریف پڑھے اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھے تو اس کے لیے کتنا اجر و ثواب، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس کے لیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اذان کا جواب دے اور بعد میں درود شریف اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے حق میں واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اجر و ثواب ہے، لیکن ہم اس کو چھوٹا اور معمولی سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جتنی بھی اپنے احکامات فرض فرمائے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اسی مقصد میں ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ بہت آسان
بعض حضرات کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ آج کے دور میں میرے بزرگوں دوستوں مشکل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر شعبے کی تعلیم دی ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے جائیں تو اس میں ہمیں فوراً اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ اس کام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، لہذا ہمیں اس طریقے پر اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ تو پھر ایک طرف ہماری ساری ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں گی، اور چونکہ وہ ضرورتیں ہماری سنت طریقے پر پوری ہو رہی ہیں تو وہی ضرورتیں پوری کرنا وہ سارا کا سارا ہمارا دین بنتا چلا جائے گا۔ تو دین پر چلنا بڑا آسان ہے۔ دین پر چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بس ہم نماز ہی میں مشغول رہیں، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہی پڑے رہیں، بلکہ ہم اپنے دنیاوی جو کام ہیں ان کو بھی انجام دیتے رہیں، کاروبار میں بھی لگے رہیں، اور 5 وقت نمازوں کی پابندی بھی ہماری ہوتی رہے، لیکن ہمارے تمام کام سنت طریقے پر ہوتے رہیں، تو یہ سارا کا سارا یہ دین بنتا چلا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو ہماری عبادت کا جو مقصد ہے یہ بھی اس طریقے پر وہ مقصد بھی پورا ہوتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اس میں ہم کھانا اس نیت سے نہ کھائیں کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہم کھانا کھا لیں تو ہمارا پیٹ بھر جائے گا۔ ہم پانی اس نیت سے نہ پیے کہ ہم پانی پی کر اپنی پیاس بجھائیں گے، بلکہ ہم کھانا اور پانی اس نیت سے پیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی پیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ اس نیت سے اگر ہم اپنے تمام کاموں کو انجام دیں گے تو یہ تمام کام ہمارے دین بنتے چلے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی پھر ہماری نیکیوں پر وہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین ہماری زندگی میں یا ہمارے اندر جو دینی بیداری پیدا ہوگی اس کے لیے ہمارے بڑوں نے